دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اچھی صحت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اسی طرح سے اچھی صحت عطا فرماتے ہوئے خوش رکھے اور آپ کو آپ کے نیک مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ تو آج ہم سورہ کوثر جو کہ مکی ہے اور 3 آیتوں پر مشتمل ہے، سیریل کے حساب سے یہ قرآن میں 30ویں پارے میں 108 نمبر کی سورہ ہے۔ تو آئیے ہم اس کی تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو عطا کیا کوثر، بے شک ہم نے آپ کو عطا کیا کوثر۔ کوثر کثرت سے ہے، کوثر کثرت سے ہے، اس کے متعدد معنی بیان کیے گئے ہیں، اس کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ابن کثیر نے خیر کثیر کے مفہوم کو ترجیح دی ہے، کیونکہ اس میں ایسا عموم ہے کہ جس میں دوسرے معنی بھی آ جاتے ہیں۔ مثلا صحیح حدیث میں بتلایا گیا ہے کہ اس سے ایک نہر مراد ہے جو جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائے گی۔ اسی طرح بعض حدیث میں مصداق حوض بتایا گیا ہے جس سے اہل ایمان جنت میں جانے سے قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے پانی پئیں گے۔ اس حوض میں بھی پانی اسی جنت والی نہر سے آ رہا ہوگا۔ اسی طرح دنیا کی فتوحات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع و دوام ذکر اور آخرت کا اجر و ثواب سبھی چیزیں خیر کثیر میں آ جاتی ہیں۔ ابن کثیر۔ تو دوسری آیت ہے فصل لربک وانحر، فصل پس نماز پڑھو، لربک اپنے رب کے لیے، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، وانحر اور قربانی دو، اور قربانی دو۔ پس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ یہ تو اردو ترجمہ ہو گیا، یعنی نماز بھی صرف اللہ کے لیے اور قربانی بھی صرف اللہ کے لیے ہے۔ مشرکین کی طرح اس میں دوسروں کو شریک نہ کرو۔ نہر کے اصل معنی نہر ونہر، نہر کے اصلی معنی نہر معنی نہر کے اصل معنی اونٹ کے حلقوم میں چھری یا نیزہ مار کر اسے ذبح کرنا۔
دوسرے جانوروں کو زمین پر لٹا کر ان کے گلوں پر چھری پھیری جاتی ہے، اسے ذبح کرنا کہتے ہیں۔ جن جانوروں کو زمین پر لٹا کر کے ان کی گردنوں پر چھری پھیری جاتی ہے اس کو ہم ذبح کہتے ہیں۔ لیکن یہاں نہر سے مراد ہے نہر سے مراد مطلق قربانی ہے۔ علاوہ ازیں اس میں بطور صدقہ و خیرات جانور قربان کرنا، حج کے موقع پر مینا میں اور عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرنا سب شامل ہے۔ ان شانئک هو الابتر، ان شانئک بے شک آپ کا دشمن، ہوا مانے وہ، الابتر دم کٹا نامراد، تو اس کا ترجمہ اردو میں ہوگا یقیناً آپ کا دشمن ہی لاوارث اور بے نام و نشان ہے۔ یعنی ابتر ایسے شخص کو کہتے ہیں، ابتر ایسے شخص کو کہتے ہیں جو مقطوع النسل یا مقطوع الذکر ہو، یعنی اس کی ذات پر ہی اس کی نسل کا خاتمہ ہو جائے یا کوئی اس کا نام لیوا نہ رہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ زندہ نہ رہی تو بعض کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا، نعوذ باللہ، جس پر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ ابتر تو نہیں ہے، تیرے دشمن ہی ہوں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو باقی رکھا، گو اس کا سلسلہ لڑکی کی طرف سے ہی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد معنوی ہی ہے، جس کی کثرت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن فخر کریں گے۔ علاوہ ازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پوری دنیا میں نہایت عزت و احترام سے لیا جاتا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و عناء رکھنے والے صرف صفحات تاریخ پر ہی موجود رہ گئے ہیں، لیکن کسی دل میں ان کا احترام نہیں اور کسی زبان پر ان کا ذکر نہیں۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اس کا تفسیر بھی آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا، تو دیر کس بات کی؟ کمنٹس کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ایکٹیویٹ کر کے آل پر کلک کر دیں، جس سے ہمارے آنے والے سبھی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ تک وقت سے پہنچتا رہے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اللہ آپ کو اچھی صحت دے، ہر بیماری سے شفا کاملہ عطا فرمائے، اور آپ کو آپ کے نیک مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔